چلی جائے گی اگر یہاں رہیں، ہسپتال کی سہولت نہ ہو تو جان چلی جائے گی۔ یہی کہنے والے کو میں یہ کہتا ہوں کہ تمہیں ہسپتال کی، دواخانے کی، دکانوں کی، مکانوں کی ضرورت ہے، اگر ہسپتال نہ ہو تو جان جانے کا خطرہ ہے۔ دوستو اس بات کو ذہن میں رکھو کہ اگر مدارس دینیہ، مکاتب قرآنیہ نہ ہو تو ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ حضرت مولانا الحاج محمد حمید الدین عاقل حسانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں بتاریخ 12 شعبان المعظم 1422 ہجری مطابق 30 اکتوبر 2001 کو قیام عمل میں آیا، اور علاقے کے معزز علماء اکرام کے باہم مشوروں سے اور آپ حضرات کے تعاون سے یہ مدرسہ اپنی منزل کی طرف روز اول سے رواں دواں ہے۔ الحمدللہ اس ادارے کا مقصد مسلمانوں کے بچوں کو قرآن و عقائد دینیہ کی تعلیم سے آراستہ کرنا ہے اور ان کے عقائد توحید کو مضبوط کرنا ہے، کیونکہ آج کے دور میں نت نئے فتنے جنم لے رہے ہیں جس کا شکار پڑھے لکھے اور کمزور مسلمان ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تقریباً 53 طلباء اکرام نے حفظ قرآن مجید کی دولت سے مالا مال ہوئے ہیں، جن میں سے کچھ طلباء اپنے علمی سفر کو آگے جاری رکھا اور کچھ طلباء فارغ ہو کر اپنے علاقے میں خدمت انجام دے رہے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ادارے کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اور اس کے خدمتگاروں کو قبولیت سے نوازیں اور علم دین کا صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات اس موقع پر مدارس اور ان کی اہمیت پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ یہ مدارس جو پیش نظر ہے بہت سے جھوپڑیوں اور چھپروں کی شکل میں، کوئی بیشک قلعہ، کوئی بہترین و شاندار عمارتوں کی شکل میں ہے، یہ سب اسلام کے مضبوط قلعے ہیں، دین کے آئینی اثار ہے، یہ اسلامی کلچر اور تعاقب کے آئینہ دار ہے، یہ اخلاص و ایمان اور اخلاق و روحانیت کے سرچشمے ہے۔ یہاں مردہ دلوں کو زندگی ملتی ہے، یہاں تشنگان کو سیرابی ملتی ہے، یہاں طلباء کے قلوب میں اخوت و ہمدردی، مساوات و رواداری کی تخم ریزی کی جاتی ہے، آنے والی زندگی کے لیے اسے ٹریننگ دی جاتی ہے، اسے سوالوں کے جوابات یاد کرائے جاتے ہیں۔ دوستوں بہت سے حضرات حقیقت جاننے لگے کہ دنیا بہت ترقی کر گئی ہے، اس میں بہت سی نئی چیزوں کی ایجاد ہو گئی ہے، طرح طرح کے انکشافات ہو رہے ہیں، ان سائنسی ایجادات نے بہت سی چیزوں کا انکار کیا ہے۔ مہتو پٹون دیلے پریشید محمد پیغمبر سمر زر کو ای طرح انادر केला असता ते फार रागावत त्यांना अन्याय जुलम सहन होत नसे। प्रेषित मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हे संपूर्ण विश्वासाठी दयाशील आहेत। माझे मित्र आणि बंधूंना, प्रेषित मोहम्मद पैगंबराचे ऐतिहासिक जीवन चरित्र पाहिले तर आपणास त्यांच्या जीवनातील अनेक अनुकरणीय उदाहरणे मिळतात। लहानपणीच मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यांचे आई वडील वारले होते, त्यांचे पालन पोषण त्यांच्या काकांनी केले। मोहम्मद पैगंबरांनी काकाची सेवा आई वडिलाप्रमाणे केली, शेजाऱ्याशी चांगले संबंध ठेवण्याची त्याने शिकवण दिली आहे। मोहम्मद पैगंबर म्हणतात की ज्यांच्या शेजारी नाराज आहे तो मुसलमान नाही, जो शेजाऱ्याची खबरगिरी घेत नाही तो मुसलमान नाही। यामध्ये धर्म, जात, पंथ याचा भेदभाव असू नये। से मुरीद हो गया हूँ और अब उन्हीं का दामन पकड़ कर चल रहा हूँ। आखिर उन्होंने ही तो मेरी आंखों से गफलत के पर्दे को चाक किया है। अरे मियाँ तो क्या आपने दुर्वेश और फकीरों की लाइट पकड़ ली? आप तो बेहतरीन इंजीनियर थे और आप तो सरकारी मुलाजिम थे, आखिर आपके पास किसी भी चीज की कमी तो नहीं थी? डॉक्टर साहब मेरे पास सब कुछ था लेकिन दीन नहीं था, हराम और हलाल की तमीज नहीं थी। उसके खातिर मैंने सारी चीजों को ठुकरा दिया ताकि अपनी आखिरत संवार लूं। अच्छा तो ये बताइए कि आपकी जिंदगी में ये तब्दीली किस तरह आई? असल बात यह है कि उलमाए देवबंद ने कभी भी दुनियादार मौलवियों की बनाई हुई रस्म और रिवाज का साथ नहीं दिया, बल्कि हर उस चीज की मुखालिफत की है जिसका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है, और हमेशा अवाम को साफ साफ और सीधी सीधी बात बताई है और सही दीन व शरीयत को समझाने की पूरी कोशिश की है, जिससे जेब भरो पीर की जेब पर और पेट भरो पीर की पेट पर फर्क पड़ता है। इसलिए वो अवाम को उलमाए देवबंद से बदजन करते हैं, उनके खिलाफ नफरत फैलाते हैं। यही وتخرج الحفاظ والعلماء ويخدمون في الدولة وتعني بها العلوم الدين والعصر عناية التامة التي مستحق فكرك وتعاونك
Caso, बाद में मैं बोला मुझे साहब जरा अच्छी प्यारी आसान दियो को सच्चे भी मौली साहब के पास आको सीखो तो जवाब क्या दिए मालूम चुप कर जाओ जी 1,500-2,000 रुपए को ऐसी डजा बस तबके के हिसाब से अजाना दिए तो ये अजानों का जनाजा नहीं उठेगा तो क्या उठेगा अजान भी खूबसूरत होना मैं बच्चों से कहता हूँ इन बच्चों से कहता हूँ उलमा से कहता हूँ कि इनको लय और तरन्नुम भी सिखाओ अजान दिए तो ऐसी देना गैर मुस्लिमा भी सूद ले को बैठ जाना आखिर हमारे मुकद्दस घरों से ऐसी प्यारी आवाज क्यों कुरान में एक सूरा है जो अगर नकल करेंगे तो आवाज में उसकी सका मुशावहत मिल जाती अभी ने इस हिंदू जो गीता महाभारत और रामायण नहीं पढ़ा था उसके सामने अब कुरान का सूरत शम्स पढ़कर सुना रहा है वश्शम्सी वज़ुहाहा वल्क़मरी इज़ा तलाहा वन्नहारी इज़ा जल्लाहा वल्लैली इज़ा यग़शाहा हिंदू बोले अब पक्का हिंदू है तो इधर से न जाओ मुसलमान बड़े खराबी इधर से चले जाओ अल्लाह का कलाम है जिस अंदाज से चाहे उस अंदाज से पढ़ सकते हैं जितना मजा कुरान के पढ़ने में अल्लाह ने रखा है मेरे रब की कसम इतना मजा किसी और के पढ़ने में नहीं रखा है और हमारे बड़ों के कि जितना हमारा खून इस धरती की आजादी के लिए हुआ उतना तो गैरों का पसीना भी नहीं बहा आंसू भी हमारे दामन भी हमारा है हमने ही लहू देकर गुलशन को संवारा है और सुभान अल्लाह बोलो क्या भाई बार बार सो जाती तुम लोग हमने ही लहू देकर गुलशन को संवारा है हिंद मुसलमानों तुम राह से भटके हो हिंद मुसलमानों तुम राह से भटके हो कर राह पे आ जाए ये मुल्क तुम्हारा है हमारा मुल्क है बड़ी मुसीबतों के साथ हम लोग आजाद किए हमारे बड़े आजाद किए हमारा नहीं हमारा हमारा का तो क्या मतलब हमारा ही जरा दिन पहले बोले हमें हमारा ही अब भी नहीं भी में ही में क्या फर्क घर को जाओ बयान के बाद भाभी को बोलो बेगा मैं आपसे भी मोहब्बत करता हूँ बेरन उठा के पूरे घर का तमाम करना
زمانے کے لیے کچھ کر کے اندازے وفا بن جا، تیری ہر ایک صدا میں اب بلالی لعین پیدا کر۔ آواز بھی خوبصورت رہنا۔ خصائص کبریٰ میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خوبصورت آواز بھی حضور کی امت کے لیے خاص طور پر اللہ کا تحفہ۔ سے رہتے رہے تھے، بارش آ گئی، طلبا حدیث پڑھ رہے ہیں اور حدیث پڑھا رہے ہیں، بارش آ گئی، بارش کی وجہ سے تمام طلبا اپنی اپنی کتابیں لے کر اندر چلے گئے اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نے اپنی پگڑی بچھائی اور اس میں طلبا کی جوتیاں ڈالنے لگے۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے میں جوتیاں اس لیے اٹھاتا ہوں کہ تم رسول اللہ کی حدیث پڑھتے ہو، میں تمہاری جوتیاں نہیں اٹھا رہا ہوں بلکہ میں تو رسول اللہ کے مہمانوں کی جوتیاں اٹھا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ ہے عشق رسول، یہ ہے عشق نبی، یہ ہے نبی کی محبت، یہ ہے نبی سے پیار کرنا، یہ ہے علماء دیوبند عشق رسول۔ عشق رسول کا سبق علماء دیوبند کی جماعت نے دنیا کو دیا۔ اگر قاسم نانوتھی اور رشید احمد گنگوہی کا قافلہ ہندوستان کی سرزمین پر نہ ہوتا تو خدا کی قسم عشق رسول کا معنی سمجھانے والا کوئی نہ ہوتا۔ میرے عزیز دوستوں، حضرت مولانا الیاس قادری جیسا عاشق رسول کون ہوگا؟ وہ تبلیغی جماعت کا بانی تھا، تبلیغی جماعت کا آدمی تھا، وہ رسول اللہ کی سنتوں کا عاشق تھا، دبلا پتلا، انتہائی عاجزی و انکساری والا۔ جب تبلیغی جماعت کے پہلے پیغام کو لے کر پانی پت پہنچا، لوگوں نے ان کو تھپڑ مارے، وہ گر گیا، ہوش آیا تو کہنے لگے لوگوں ایک دفعہ مسجد جانا ہوگا، وہاں جا کر نبی کی بات سننی ہوگی۔ انہوں نے تھپڑ کھائے، مارے کیوں کھائے؟ اس لیے نہیں کہ وہ بہت کمزور ہو گیا تھا، اس لیے نہیں کہ بے یار و مددگار تھا، مارے اس لیے کھائے کہ کملی والے نے طائف کی گلیوں میں مارے کھائی تھی۔ اگر کملی والے طائف کی گلیوں میں لوگوں کے تھپڑ نہ کھاتے تو خدا کی قسم الیاس کبھی بھی لوگوں کے تھپڑ نہ کھاتا، وہ تو رسول اللہ کی سنت پر چلتا تھا۔ علماء دیوبند رسول اللہ کی سنت کے عاشق تھے۔ ہاں مسلک دیوبند سے تعلق رکھنے والا ہر شخص نبی کا سچا عاشق ہوا کرتا ہے۔ کوئی چیز نہ پڑھو، پڑھو پوری امت حافظ بن جائے، یہ کمال نہیں ہوگا۔ یہ خوش قسمت ہے چار جو پورے علاقے سے چنے گئے، یہ پھول ہے چنندہ جن کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ یہ پورے کے پورے حافظ اور پورے کے پورے عالم بنے، جن کو بنائے گا وہ ممتاز ہوں گے، ان کی ایک حیثیت ہوگی۔ لیکن جو نہیں بنے ان پر کیا ذمہ داری ہے؟ ان سے یہ کہا گیا پڑھو جو پڑھنا ہے، اے فار ایپل پڑھو، جیومیٹری پڑھو، بایولوجی پڑھو، سوشولوجی پڑھو، میتھس پڑھو، سائنس پڑھو۔ ہم اس سے آگے آپ سے ہی کہتے ہیں آپ صرف دیگلور تک محدود نہ ہو جاؤ، آپ پورے صوبے کے لیے بنو، آپ پورے ملک کے لیے بنو۔ آپ ناسا جاؤ، نہیں ناسا کیوں جاتے ہو؟ آپ اپنا ناسا اسٹیشن قائم کرو، آپ کی تاریخ ہے۔ آپ خود اپنی تحقیق انسانیت کے سامنے لاؤ، لیکن اس بنیاد کو بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے تعارف کے ساتھ جو علم ملے گا، رب کی پہچان کے ساتھ جو علم ملے گا، وہ علم انسان کو انسان بنائے گا۔
انسان حاصل کرے گا تو وہی ہوگا جو اس وقت ہو رہا ہے۔ بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ بنیاد ہے اللہ، خالق کو پہچاننا، مالک کو پہچاننا، اپنے اللہ کا تعارف، اس کی حقیقت کو دل میں اتارنا، اور صرف اتارنا نہیں بلکہ نسلوں کو تک بتانا۔ ان مدارس کے ذریعے سے یہ کام ایک طبقے پر ہو رہا ہے، اور یہی جب جوان ہوتے ہیں تو مساجد اور علاقوں کے اعتبار سے انسانیت پر کام کرتے ہیں، لیکن جب فتنہ زور سے آتا ہے، جب سیلاب پوری تیزی کے ساتھ چلتا ہے، جب ہوائیں طوفان بنتی ہیں، تو پھر معمولی کام کافی نہیں ہوتا۔ جب حادثات کا زمانہ آتا ہے، جب معاملہ ایمرجنسی کا لگتا ہے، جب معاملہ ایمرجنسی مسائل کا آتا ہے، اس وقت چند